محترم جملہ سامعین و ناظرین، میں بندہ عارف حسین، امام جمعہ و خطیب مرکزی جامع مسجد سوہن اور بشش کردو، آپ سے مخاطب ہوں۔ خواتین کے حقوق اور تعلیم کے متعلق بعض اہم باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنو انسان کو پیدا کیا، اس میں مرد عورت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقسیم بندی کی ہے۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، لیکن دونوں کے خلقت میں، فطرت میں تفاوت ہے۔ مرد کی خصوصیت کچھ اور ہیں، عورت کی خصوصیت کچھ اور ہیں۔ مرد کے فرائض اور ہیں، عورت کے فرائض کچھ اور ہیں۔ مرد کے خیالات، طبیعت عورت کے خیالات طبیعت سے مختلف ہیں۔ یہ فطری جبلت اور تخلیق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مکلف ٹھہرایا ہے۔ اللہ کی بندگی کرنا دونوں پر فرض ہے، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنا دونوں پر فرض ہے، اور عورت کے حقوق متعین ہیں بحیثیت مانگ۔ اگر عورت ماں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت و تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ان عورت ماں ہو تو اولاد کو حکم دیا کہ ماں کی خوب خدمت کریں، ماں پر احسان کریں اور ماں کو دکھ نہ پہنچائیں۔ جتنا ماں کی خدمت کریں اتنا اس کے لیے ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین پہ احسان کرو، نیکی کرو۔ تو ماں پہ احسان کرنے کا حکم دیا۔ اگر عورت بیوی ہے تو بیوی کے بارے میں اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع میں آخر میں فرمایا ہے اے میرے امت کے لوگوں فاتقوا النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ عورت صنف نازک سمجھ پر ظلم نہ کرو، عورتوں کے حقوق ضائع نہ کیا کرو۔ تو بیوی کے حقوق متعین کیا ہے؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کے مہر خوشی خوشی سے دیا کرو، کہ عورت پہ ظلم نہ کیا کرو، دباؤ نہ ڈالا کرو۔ عورت کے اوپر جو کھانا پینا لباس سے عرف میں ہے وہی شوہر کو دینا لازم ہوگا۔ اتنا بے بس نہیں ہے کہ عورت کو مجبور کر کے مرد اس کی رضامندی کے بغیر زندگی گزارنے پہ مجبور کرے۔ اگر عورت بیٹی ہے تو والدین پہ لازم قرار دیا اس کو تعلیم دیں، تربیت دیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ تو طلب علم فرض مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے۔ تو آپ کی بیٹی کو تعلیم دلانا، تربیت کرنا، اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنا، ضروریات دین و دنیا سکھانا سرپرست پہ لازم ہوا کہ آپ کی بیٹی کو علم سے، ہنر سے آراستہ کرے، تربیت دے دیں، تعلیم دے دیں۔ اللہ کے رسول کے ازواج مطہرات، آپ کی صاحبزادیاں علم سے آراستہ و پیراستہ تھیں۔ تو اگر آپ کی بیٹی ہیں تو بیٹی کو بھی تعلیم دلانا، تربیت دینا سرپرست پہ لازم ہیں۔ اور ناخواندہ عورتیں ہیں معاشرے میں تو ان کو بھی اہتمام کرنا کہ ان کی تعلیم ہو جائے، پڑھنا لکھنا وہ سیکھ جائے اور خواندہ طبقے میں وہ شامل ہو جائے، کہ تاکہ وہ بھی مردوں کے طور پر دین کی مبادیات سے آگاہ ہو جائیں،
علم سے آگاہ ہو جائیں، وہ زندگی کے حالات سے بخوبی واقف ہو جائیں، تو بیوی ہو، ماں ہو، دادی ہو، بیٹی ہو، آپ کی دینی اور معاشرتی بہن ہوں، ان کے حقوق رکھنا مردوں پہ فرض ہے۔ تو عورت کے حقوق متعین کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا۔ کوئی عورت باپ کے ارث کی وارث نہیں ہوا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو بھیجا، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، قرآن پاک میں آیت میراث نازل ہوئی، اس میں اللہ نے حکم دیا للذکر مثل حظ الانثیین، اور دو عورتوں کے حصے کے برابر ایک مرد کو حصہ ملے گا۔ عورت کا حصہ متعین کیا، اگر عورت ماں ہے تو 1/6 یا 1/3، بیوی ہے تو اس کو 1/8 1/4 حصہ متعین کیا، بیٹی اور بہن ہے، ایک ہے تو نصف، ایک سے زائد ہوں ثلثان، اس طرح مقرر کیا کہ بیوی کا حصہ ارث میں، ماں کا حصہ اور بیوی کا حصہ شریعت نے متعین کیا۔ تو ان کے حقوق قرآن کے نص سے ثابت ہیں، کہیں کہ بیٹے کو محروم نہیں کیا، بیوی کو محروم نہیں کیا۔ تو اسلام کی آمد نے عورتوں کو حقوق دیا، عورتوں کے تعلیم دینے کے سامان مہیا کیا، اور زمانے جاہلیت کے لوگ جب بیٹی پیدا ہوتی تو وہ ذلت شرم کے مارے منہ چھپاتے پھرتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، لوگوں سے چھپ چھپ کے منہ چھپا کے پھرتا تھا، اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ ثابت کر دیا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور بیٹی کے ارث مقرر کیا۔ آپ کے صاحبزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آپ احترام سے پیش آتے تھے، ان کی آمد پہ اب کھڑے ہو کے چادر بچھا کے بیٹھاتے تھے، جب کسی جامع میں جاتے تو ان سے ملاقات کر کے جاتے، سفر سے آنے پہ سب سے پہلے حضرت صاحبزادی فاطمہ سے ملاقات کرتے۔ تو ثابت کر دیا کہ اسلام میں عورت کے حقوق واضح ہیں، اولاد کو تعلیم دینا لازم ہیں، اور اس لیے فقہ اسلامی میں شریعت کے مطابق حقوق متعین کیا کہ عورت کے مسائل، مستورات کے مسائل ہیں، حقوق ہیں، اور بغیر وجہ عورت پہ سختیاں کرنا منع کیا ہے، کہ عورت کا خیال رکھا جائے کہ عورت کے نام پہ ان کو ظلم نہ کیا جائے، مار پیٹ نہ کیا جائے، اور عورت کو تعلیم دی جائے کہ عورت تعلیم یافتہ ہو، آراستہ ہو، ایماندار ہو، تو جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی نیک، پاک پاکیزہ، سیرت ور اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ماں جو اولاد کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے اس میں تعلیم نہیں ہو، تربیت نہیں ہو، تو پہلی تربیت میں نقص ہو تو پھر اولاد کی تربیت میں جو نقص ساری زندگی وہ برقرار رہتا ہے۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات میں، قرآن و حدیث میں، فقہ اسلامی میں عورت کے حقوق متعین ہیں، تعلیمات کے طریقے واضح ہیں۔ تو چاہے کہ سارے مسلمان اپنے حقوق، جتنے مردوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہیں معلوم کریں، ان کے حقوق ادا کریں۔ اگر وہ جاہل ہیں، ناخواندہ ہیں، ناواقف ہیں، تعلیم دینے کی بندوبست اہتمام کرنا مردوں پہ فرض ہے، تاکہ عورت بھی سیکھ پڑھ کے مردوں کی طرح وہ اچھی زندگی گزار سکے، کہ عورت کے حق ضائع کرے، عورت پہ ظلم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جاہلیت کے دور جو عورت کو زندہ دورگور کیا کرتے تھے، ان سے پوچھا جائے گا کس جرم میں لڑکے کو تم نے زندہ دورگور کیا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن فرمایا ہے إِنِّ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ،
مسلمان جو بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کا عمل میں ضائع نہیں کروں گا۔ تو یہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ عورت نے بھی جو نیک کام کیا، عمل کیا، اللہ کے ہاں وہ بھی محفوظ ہیں، ضائع نہیں ہے۔ جس طرح مردوں کے عمل اللہ کے ہاں محفوظ ہیں، ان کا ثواب ملے گا، اس طرح عورتوں کے اعمال بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اجر و ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، ان کو تعلیم دینے کے لیے ہم سب کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس حقوق فرائض پہ ادا کرنے کا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم علیہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔